الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے آج کے سیشن کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہمیں وہ قرآن کی تلاوت ہماری بہن جو ہے عبد الرحمن ان سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کا جو ہے وہ گفتگو کو ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ هدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر بہتان ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ، اس بات کو ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہوا خیر مما یجمعون، اور پھر اس بات پہ کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی ہر اس چیز سے جو بہتر ہے، دنیا کے تمام نعمتوں سے جو ہے نا، اللہ نے مطلب جو ہدایت کی نعمت عطا کی ہے نا، وہ ہر نعمت سے بڑھ کے، حالانکہ نعمتیں بھی اتنی ہیں کہ جو قرآن کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔
تو آج کے سیشن کو شروع کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ہماری بہن سومیہ جو ہیں وہ ان سے میں چاہوں گی کہ ماشاء اللہ اچھا ایک بات مجھے جو یاد آ رہی ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی پہلے کہ یہ جو ہماری کلاس جو شروع ہوئی تھی نا جس کے ماشاء اللہ باقی جو فرزانہ صاحبہ ہیں، سومیہ ہے، سعدیہ ہے، ڈاکٹر سعدیہ ہیں، مذہبی ہیں، صالحہ صاحبہ، اور ہماری 2 اور بہنوں نے بھی جوائن کیا ہے، غزالہ ہیں اور مریم ہیں جو، تو اور نشاط صاحبہ ہیں لاڈلی، یہ تمام جو ہیں وہ تو یہ تو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ہماری قرآن کلاس کے، اور باقی اور 2 بہنوں کو بھی میں نے انوائٹ کیا ہے۔ صالحہ صاحبہ نے وہاں سے نہیں، آپ دبئی سے آپ نے جوائن کیا ہے نا، اور مریم نے بھی وہاں سے سعودی سے جوائن کیا ہے ہمیں، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو یہ بات کہ ہم نے مطلب ایک اس پلیٹ فارم کے تھرو جو نا ایک آسانی یہ دیکھا کہ مطلب ہم اپنی بہنوں سے کہیں سے بھی جیسے نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں ایک دوسرے کو ہم جوائن کر پاتے ہیں، اور ایک جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا نا تو بیچ میں لاک ڈاؤن آ گیا تھا اور سب کچھ، تو ہم جو آن سائٹ ہمارا پروگرام جو ہوتا تھا، کلاسز جو ہوتی تھیں تو وہ اللہ کی رحمت سے کنٹینیو رہی۔ تو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے جو بھی چیزیں ہیں نا آج کا جو مطلب یہ ٹیکنالوجی ہے، جو بھی چیزیں مطلب ہم سوشل میڈیا جو ہے جس کے تھرو ہم اپنی دنیاوی کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم دین کے لیے استعمال کر کے اور کس طرح سے ہم خیر کے کام میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اور جو بات میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کی شروعات جو ہوئی تھی نا کافی سال پہلے، تو جن لوگوں نے مطلب کے تھرو آپ لوگ جوائن ہوئے، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، اور کہاں سے اللہ تعالیٰ نے نا سب کو جوڑا، تو وہ ایک تحریک چلائی تھی موٹیویشنل، جو پوری ٹیم تھی، ڈاکٹر سعدیہ، ڈاکٹر سبیہ اور عارضی سلطانہ جو ہیں، اور ان کے ساتھ فائقہ اور خالدہ، یہ تمام کا ایک گروپ، ایک ٹیم، ان لوگوں نے ایک کوشش کی تھی، اور ہر گلی میں تو ہمارے بی بلاک سے جو، اور اس وقت میری ایک پہلی کلاس چل رہی ہوتی تھی شروع کی، مطلب فرسٹ پارے کی، تو میرے خیال سے اس کا ان لوگوں نے نمبر، وہ جو پمپلیٹ جو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے نا پروگرام کے بعد، تو وہ اس پہ وہ نمبر اور ایڈریس وغیرہ ہوتا تھا، اس کے تھرو مطلب بہت سے لوگوں نے جوائن کیا تھا، اور ہمیں لگتا تھا جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کلاسیں شروع میں تھیں تو لگتا تھا کہ اب وہ مطلب جگہ چھوٹی پڑ رہی تھی، اتنے لوگوں نے جوائن کیا تھا، اور ہمیں سوچتے تھے کہ اب کہاں سے اتنی بڑی جگہ کہاں سے لائیں گے، تو وہاں سے پھر لیکن استقامت جیسے اللہ نے جن لوگوں کو عطا کی، پھر اس میں سے ہوتے ہوتے اور کافی مطلب لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ اب جو ایک گروپ بنا، وہ جو کہ ہر مطلب اس سے فیس کرتا ہوا، فائٹ کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا اور کوالیفائی کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، تو اس میں سے چنندہ جو یہ تمام جو جیمز میرے پاس اکٹھے ہوئے ماشاء اللہ الحمدللہ، تو ان لوگوں کو خبر بھی نہیں کہ ان لوگوں نے جو ایک بیج لگایا تھا وہ الحمدللہ اب وہ درخت بن گیا اور وہ پھل بھی دینے لگا، اور ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کو آپ کے تھرو اب باتیں پہنچنے لگی ہے، اور میں چاہوں گی کہ سومیہ اپنی کلاس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتائیں گی، اور بھی جو آج کے دور میں جو ہے نا اس چیز کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اور اپنی دینی خدمات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، وہ لوگوں کو اس سے جوڑیں، اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کریں گی کہ دنیا جو ہے آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس میں ہر خیر اور شر دونوں چیزیں جو ہے بہت آسانی سے ایکسیس میں ہیں ہر کسی کے، تو اس میں ہم اس کو کس طرح سے مطلب اور افیکٹولی جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں اور لوگوں کو اس سے جوڑیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سومیہ کو ہم سے میں چاہوں گی کہ اس پہ گفتگو کریں۔ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ باجی، آپ کی جو ہے کوششیں جو ہے بہت، جیسے کہتے ہیں کہ بہت رہنمائی ملی، اور ایسے وقت سے ملی جب زندگی کے جیسے کچھ ایسے دور ہوتے ہیں نا جب بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جب ایکچولی میں نے جب باجی کو جوائن کیا تو میں نے اسی وقت جاب چھوڑی تھی، اور وہ بھی وجوہات کچھ ایسی تھی کہ دل میں ایک ٹینشن، مطلب گھبراہٹ کی ابھی اتنی محنت جو ہو رہی ہے، وہ اس کا ڈائریکشن پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ ایسی محنت ہوتی ہے ایک ٹیچنگ کی یا جابس کی، اور ساتھ میں 2 بچے اور گھر، اور تو ہسبینڈ بھی خوش نہیں، تو اس دور سے ہر میرے خیال سے جو ورکنگ وومن ہیں وہ گزرتی ہیں، اور ہماری جو ساری جو صلاحیتیں ہیں، جو ہماری محنتیں ہیں، اور جو ہماری جانگر ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ ناراض ہو رہا ہے وہ ہم پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ میں بہت غافل تھی، بہت زیادہ، اور کہیں ایک پوائنٹ آیا کہ ایک دم ڈاؤن ہو گیا، اب نہیں، پھر اس کے بعد مطلب کیسے کہتے ہیں کہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی مدد ملتی ہے تو پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے، تو بس ایک بار کسی نے بتایا، اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بالکل ان لوگوں کو ابھی بھی خبر نہیں ہوگی، مجھے لگتا ہے اس پلیٹ فارم سے شاید ان کو یہ بات پہنچ جائے کہ انہوں نے جو ایک بیج لگائی تھی وہ اب درخت بن کے اور پھلدار ہو گیا ہے ماشاء اللہ۔
ایک انجان تھی وہ مجھ سے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے، ایک دم راستہ چلتے جیسے میں سڑک سے گزر رہی ہوں، وہ بالکل میرے اللہ کی پاس. رحمت ہوتی ہے. تو وہ بہترین مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ویسا کام کروا لے کہ انہوں نے مجھ سے ہاتھ پکڑ کے بہت محبت سے کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے. تو میں نے بھی ایسے مطلب مجھے ایک انجان عورت روک کے بولے تو پہلے انسان کا ریاکشن ایسا، مگر کیونکہ میں خود سے اندر سے ڈھونڈ رہی تھی کوئی بالکل. روشنی، کوئی طریقہ، شاید کیا چیز تھی، کہ بس میں نے اس دن سے کہا کہ میں جاؤں گی. اور باجی ایک ہمارے لیے بڑی نعمت تھی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر اور الحمدللہ. الحمدللہ ہم بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں تو وہاں تک لے چلے، محشر تک بھی خیر کے ساتھ، جی عرش کے سائے تک انشاءاللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے. بس یہی دعا کرتی ہوں کہ جیسے بالکل. بس آپ کے ساتھ جیسے نا، رہے ہمیشہ ہمارے اچھا یہ چیزیں ساتھ. جیسے کہ دیکھیے آپ کو تلاش تھی ہے نا، اور ادھر آپ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہ کیا تھا کہ ہمیں بھی تلاش تھی ہے نا، تو دو لوگوں کو یہ دل میں ڈالتا ہے نا اللہ تعالیٰ. ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے مطلب تم آؤ، اور پھر دوسرے کو کہ اس کے اندر جو تڑپ ہے نا کہ مجھے کوئی مل جائے ہے نا. اسی طرح ہماری بھی شروعات ایسی ہی ہوئی تھی کہ وہ تعلیم سینٹر سے، مطلب تعلیم سینٹر تو اس ٹائم تھا بھی نہیں، اس ٹائم ایک چھوٹا سا مطلب وہ گھر کا ایک ہال تھا علی ولی کا. تو اس سے پہلے مطلب وہی دل میں ایک تمنا تھی، تڑپ تھی کہ کوئی مل جاتا نا جو ہمیں گائیڈ کرتا. تو علماء ہیں کہاں ہیں، کس دنیا میں ہے کہاں، کسی سے کوئی رابطہ کوئی کانٹیکٹ نہیں مل پاتا تھا، لیکن وہ راستہ کھلا تو وہ دل میں تڑپ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا کو نا سنتا ہے، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کوئی، اور پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے الحمدللہ. تو اور پھر وہی الحمدللہ کچھ میرے خیال سے اب ہم لوگ کو جڑے ہوئے 7-8 سال ہو رہے بالکل 8 سال تو تقریباً اب الحمدللہ. اب میرے جو ہے جیسے لائف میں وہ پھر سائیکل آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت علم ہم مجھے بھی دیا. پھر اس کے بعد جب قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن کو کہ وہ آیات پڑھتے ہیں کہ تم پہ فرض ہے لوگوں تک بات پہنچانا، اور تم وہ امت بنائے گئے ہو جو لوگوں کے خیر کے لیے بالکل اٹھائی گئی ہے. کنتم خیر امت. جی علم سیکھ کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ اس کو پہنچانا ہے، یہ ہمارے حضور کی سب سے بڑی سنت ہے. تو بالکل ہم نے جو سنتیں سوچی تھی بچپن سے سنی تھی وہ یہی تھا کہ پانی بیٹھ کے پینا اور بسم اللہ کر کے کھانا کھانا، تو یہی سنت ہوتی ہے حضور کی سنت، حضور سے محبت بس یہی ہے. جب قرآن ہماری زندگیوں میں آیا، جب قرآن کو ترجمے سے پڑھا، تفسیر پہ غور کیا، غور و فکر میں وقت لگایا اس کے ساتھ، تب سمجھ میں آیا کہ حضور کا جو سب سے بڑا مشن تھا وہ تو ہم امت کو پورا کرنا ہے، اور وہ تو فرض ہے، تو وہ تو بات کو پہنچانا ہے. بالکل. اور اسی ہم طرح نے تو ہم تک بھی بات کو بات سب پہنچی نا. بند کر کے کتاب کو رکھ دیا ہے اپنے پاس. ٹھیک باجی صحیح بتا رہی ہوں نا؟ بالکل. اچھا سومیہ یہ بھی بات کہ آپ لوگ جیسے باصلاحیت لوگ جن کی صلاحیتیں دنیا میں صرف گم ہو جائیں ہے نا اگر قرآن سے نہیں جڑے تو، مطلب آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کے پاس علم ہے، دنیاوی نالج آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کی نالج، کمپیوٹر اور بہت کچھ مطلب سیکھا ہوا ہے آپ نے، اور وہ چیز جو صرف دنیا میں گم ہو جائے اور آپ نے اس مطلب یہاں ہی ضرورت ہے اللہ کے دین کی خدمت میں، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نا اپنے بندے کو لاتا ہے نا، اس طرح سے وہ حالات پیدا کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں الحمدللہ. جی تو آگے پھر آپ. وہ ایک جو بچپن سے جو ہم لوگ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، جو بہت رینک ہولڈرز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی جب تک آپ محنت نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے گا. جب محنت نہیں کرو گے، یا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت، میں تو کہتی ہوں بہت نعمتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، مگر وہ ہماری جو اسکلس ہوتی ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ہم دنیا کمانے میں ایسا لگا دیتے ہیں کہ کھپا دیتے ہیں. اگر اتنی ہم آخرت کے لیے یا ہم دین کے کام میں لگائیں تو ہم اپنے درجات دنیا میں بھی بنا لیں گے اور بالکل آخرت کے لیے بالکل بھی بہت بڑی اللہ بات تعالیٰ کہی آپ نے. بہتری نظر دے گا. تو اگر ہم مطلب یہ کہتے ہیں دنیا تو بونس میں مل جاتی ہے. ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور پھر بھی ان کی دنیا بونس میں مل جا رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو دنیا میں جی ان سومیہ کو یہاں پہ ایک بات نعمتوں نا سے کہ نواز دیتے یہ جو ہے نا دنیا جو ہے وہ آخرت کا شیڈو ہے نا، وہ اصل ہے. تو اصل کے پیچھے جو لگا ہوا ہے، اصل کو جو حاصل کر رہا ہے، تو شیڈو تو ساتھ ہی میں ہے، لیکن جو شیڈو کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اصل تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو شیڈو بھی نہیں ہے. تو یہی چیز ہے. جی تو یہی ساری چیزیں. اب 2-4 چیزیں جیسے اس کی میں نے سورہ محمد جو ہے شروع کے 2 آیات ہے، بڑی جیسے کہتے ہیں قرآن کی تو ہر آیات ہے تو موتی کے دانے کی طرح ہے. اس کے لیے جی بالکل کتنا بھی ہر حصہ. جیسے کہتے ہیں سمندر کے اندر موتی لگائیں، اندر جاتے جائیں تو آپ
ایک سے ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جو سمجھ سکیں گے، اس میں حضور محمد کی جو 2 آیات ہیں شروع کی، وہی بس میں لے کے اس سے کچھ نقطے نکال کے آپ سب کے سامنے بات رکھنا چاہوں گی کہ جیسے اس میں 2 قوموں کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو جس میں اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی. پہلی آیت میں ہے اس کہ کو جن پڑھ لوگوں دیتی ہوں نے انشاءاللہ. کفر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باللہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور یہ ایک دوسرا مطلب یہ بالکل اپوزٹ بات ہو رہی ہے نا. ایک جنہوں نے روکا اور جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو اور جو کچھ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ نام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورہ محمد میں یہاں پہ، تو وہ جو کہ حق ہے اس پہ مطلب جو نازل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مطلب برائیوں کا کفارہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو کچھ برائی ہوتی ہے، کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کر کے اس کو یعنی کہ کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے. تو کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان سے. وہ اصلح بال، ان کے حالات کو بہتر کر دے گا. آگے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے جو اسٹڈی کیا ہے جو پوائنٹس شیئر کریں. جی. تو بس یہی جو تھا نا، 2 ایک دم قوموں کو، 2 گروپس کو، 2 مین جو اپوزٹس ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر کر دیا. اور ہم دنیا میں اس وقت بھی دیکھتے ہیں اور اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی گروہ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جس نے پروف اختیار کر رکھا ہے. کانسٹینٹلی وہ انکار کرنے والا اور منافق اور کفار اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لگا ہوا ہے اسلام کے کو روکنے میں، پھیلانے میں، اسلام ماننے والوں کے خلاف پلاننگ کرنے میں. ہمیں ہر وقت ہم ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں یا ہم کہیں دنیا کے حالات دیکھیں، ہر وہ دشمن موجود ہے اور وہ پوری اپنی قوت سے ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے سیدھے راستے سے، اللہ کو راضی کرنے والے سیدھے راستے سے ڈگمگا جائیں، بھٹک جائیں. اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیوچر میں ہونا ہے وہ تبھی بتا دیا کہ ان کے تو اعمال غارت، برباد، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. وہ لوگ ہوں گے جو کفر کریں گے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکیں گے، دین کو پھیلنے سے روکیں گے، دین سے بھٹکائیں گے، اسلام کو ماننے والوں کو پریشان کریں گے. اور وہی اس سے اپوزٹ جو لوگ ہوں گے جو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے. تو پہلی شرط ہے کہ ایمان لائے، اب دوسری شرط ہے کہ نیک عمل کرے، تیسری شرط ہے اس ہر بات کو دل سے مانے، دل سے پوری جیسے کہتے ہیں نا دل و جان سے مانے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا، چاہے وہ وحی خفی ہو یا جلی ہو. جو حکمت دی گئی، جو ان پہ قرآن نازل کری، جو ان پہ وحی آئی، وہی وہ حدیث میں سب درج ہے. تو ان کی ہر قول اور فعل کو ماننے والے، یہ ساری کنڈیشن ہے. اور پھر اور وہ اس بات کو بھی مانے کہ جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا وہ حق ہے، اس میں کچھ بھی باطل نہیں، کوئی شک نہ رکھے اس بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ان کی ہر برائی کو معاف کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کی اور برائیوں ان کو کے کفر عنہم سیئاتہم سوار دیے. سومیہ آپ سے تو مجھے بہت ساری باتیں اور بھی مطلب شیئر کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ پھر وقت رہا تو، کیونکہ ہماری اور بھی ساری بہنیں ہیں اور ان سے بھی ہم کچھ چیزیں مطلب لے لیں انشاءاللہ. وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. ہاں وہ ہاں وقت بس دو تین چیزیں جو پوائنٹ اس میں ہے، ویسے تو کافی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو وقت زیادہ لگ جائے گا، مگر یہ کہ اب 2 چیزیں پہ غور کریں کہ ہر چیز کو اسی ترازو میں رکھے. اگر ہم تولے کی کون سی چیز ہے، اگر آج کل جو نوجوان ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب ماں ہیں، تو ہر وقت ہمارے پیچھے یہ سوشل میڈیا ہمارے بچوں کے پیچھے ایسا پڑا ہوا ہے. اور بہت سارے اٹریکٹیو لیبلز کو لے کے، جیسے فیمنزم کا ہو گیا، آزادی ہو گئی، ماڈرنزم ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں بھی سیکس ایجوکیشن، ہر طرح کی عریانیت، ہر طرح کی بے حیائی کو بہت اچھے لیبلز دے دیے گئے. اور اسلام کو جو ہے ایک بیکورڈ اور ایک کنزرویٹو اور اس طرح کے چشمے سے دیکھنے لگے. ہماری جو ابھی کی جو قوم ہے اس کے لیے ہم سب جو بچے ہیں ہمارے، ان کے لیے ہم جیسے لوگ جو جن میں صلاحیت ہے بولنے کی، جو ٹیچنگ میں تھے، جو ڈاکٹرز ہیں، تو ان کا الحمدللہ امپیکٹ زیادہ پڑتا ہے. تو ہمیں اپنے میں سے ہی ایسے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنا ہے کہ جو ہمیں اور ہم سے بہتر ہوں، جی صلاحیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اسکلز دے رکھی جو بولنے میں بہت اچھے ہو، اور جس میں سمجھ لیا. اچھا ایک بات یہاں پہ میں واضح کروں نا کہ جیسے جن لوگوں کے پاس دنیاوی صلاحیتیں ہیں نا، علم ہے،
تو وہ علم کہیں نہ کہیں وہ فائدہ مند ہی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے ذہن کو وسیع کرتا ہے، یعنی کشادہ کر دیتا ہے، مطلب ہماری سوچنے کی صلاحیت کو، ہمارے سمجھنے کے مطلب کسی چیز کو گریب کرنے کا جو صلاحیت ہے نا اس کو، اب اس کے اندر جو قرآن کی سمجھ جو آتی ہے نا تو وہ ایک بہترین طریقے پہ، کیونکہ قرآن بہت وسیع مطلب بہت واسٹ مطلب یہ ہے نا اس کا ان ڈیپتھ جو میننگ ہے، اس کے تدبر اور تفکر، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جیسے آپ جیسے لوگ یا مطلب اور بھی ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، تو ان کے اندر آلریڈی علم ہے دنیاوی، جو کونی آیات انہوں نے مطلب ریسرچ کی ہوئی ہے، سب پہ غور و فکر کیا ہوا، اب یہ قرآن ان کے اندر جس طریقے سے سماتا ہے نا تو کسی نیرو مائنڈیڈ شخص کے اندر یا کوئی جو بہت مطلب کائنات میں بہت غور و فکر نہیں کر رہا نا وہ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا. پھر آج کی جو ضرورت ہے جو نیو جنریشن کے، اس کے پاس جو چیلنجز ہے نا وہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کو بھی سمجھ لیا ہے، تو یہ بہترین طریقے پہ ان کو مطلب گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ہماری جو نیو جنریشن ہے نا. تو ضرورت ہے آپ لوگ جیسے لوگوں کو نا یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بس اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو جوڑ لیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، کیونکہ بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہی میری کوشش ہے جو میں تھوڑا بہت اپنا ایک گروپ بنا پائی ہوں، میں نے اپنی بہنوں کو جو بہت سب بی ایڈ ہے، بی ٹیک ہے، ان کو جوڑا، اور وہ سب الحمدللہ وہ سب یہی کہہ رہی تھی ہم کرنا چاہتے تھے، ہمیں ٹائم نہیں تھا. اب مطلب روح پیاسی ہے ہر ایک کی جو ہے نا اللہ کے کلام سے اور مطلب سیراب ہونے کے لیے. الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے بھی بس ان کی یہ خواہشیں پوری کر دے کہ وہ قرآن سے جڑے رہیں. بالکل انشاءاللہ بہت استقامت ساری دے اور ان سے باتیں، بہت خدمت لے. میری یہ دعا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قرآن سے جو رشتہ ہے وہ ایسے بنائے رکھے، اور ہم ایک دوسرے کے جو ہے کام آئیں، بالکل کوآپریٹ کریں اللہ کی راہ میں، ہے نا کہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو نحن انصار اللہ بن کے فی سبیل اللہ انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی کنٹریبیوشن ہم ڈال سکتے ہیں. اور اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں سب کے پاس، اور اگر وہ اس راہ میں ہم نہیں آئیں گے تو وہ ضائع دنیا میں مطلب کیا ہے کہ وہ سورہ کہف میں بات آتی ہے نا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ وہ ساری ان کی صلاحیت دنیا میں کھو گئی، گم ہو گئی، اس شیڈو کے پیچھے وہ سب کچھ لگ گیا. پوری لائف مطلب اس لائف کو لگا کے ہم وہ دائمی نعمتیں مطلب حاصل کر سکتے ہیں نا جنت کی، تو وہ کھو گیا مطلب. تو ہمارے اللہ دشمن اسے لگے حفاظت کرے. ہوئے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، وہ لگے ہوئے ہیں برباد کرنے کے لیے. وہ ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہیں، وہ ایسی ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، اور ہم اس کے مقابلے میں بہت بہت ابھی کمزور ہیں، بہت چھوٹا ایفرٹ ڈال بس پا رہے ہیں اللہ سوشل کی مدد میڈیا. شامل حال رہے تو وہ چھوٹی سی کوشش بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرنا شروع کریں، بسم اللہ کریں، اللہ کی راہ میں آئیں. تو آپ لوگ کے تھرو اب جیسے نا دیے سے دیا جلتا ہے نا، چراغ سے چراغ، تو آپ کے تھرو اب آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں وہ ان تک میری ایکسیس تو نہیں تھی نا، نہیں آپ تک بھی نہیں تھی، اللہ نے آپ کو جوڑا، پھر آپ کے تھرو آپ کے آس پاس کو، پھر ان کے تھرو ان کے آس پاس کو، تو اس طرح سے روشنی انشاءاللہ تعالیٰ پھیلتی چلی جائے گی. تو ہر ایک کو اپنے حصے کا شمع جلانا ہے نا، یہ جو ایک مطلب بات ہے نا کہ اپنے حصے کا جو ہے وہ روشنی پھیلانی ہے، ایک نور جو ہے نا ہر ایک جو ہے ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالے گا، تب جا کے یہ کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، بہت کام لے، بہت مطلب ذمہ داری ہے، اور اس چیز کو جب دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نا تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، احساس ذمہ داری، اور اللہ نے اتنی نعمتیں جو دی ہیں نا اس کو صحیح اپنی راہ میں استعمال کروا لے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ضرورت بھی کتنی ہے اس بات کا بھی احساس اللہ نے ہی ڈالا ہے. تو آگے میں اسی بات کی کنٹینیوشن میں فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، قرآن کلاس سے جڑی ہوئی، اور ماشاء اللہ وہی جو بیچ ہے آپ سب کا اس کے ساتھ ہیں وہ. تو میں ان سے چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ گفتگو اپنی بات جیسے رکھیں اس سلسلے میں ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور میری بہت مدد کی. الحمدللہ اللہ کی تائید سے. جیسا کہ علم سیکھنا اور سکھانا اس ٹاپک پہ ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، تو اسی کی کنٹینیوشن میں ایک سورہ توبہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے 122. اس آیت کو ہم 3 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جو جہاد کے سلسلے میں ہے. دوسرا حصہ ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم الطائفة ليتفقهوا في الدين. یہ دوسرا جو بیچ کا حصہ ہے یہ دین سیکھنا اور سکھانا. اور تیسرا آ جاتا ہے جو ڈرانے والا جو ہوتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا یہ تھا کہ خوشخبری دیتے تھے اور اللہ کے مطلب عذاب سے بشیر و نذیر. جی دونوں چیزیں تھیں اس میں. ہم جتنی بھی بہنیں ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے ہم لوگ کو جوڑا ہے، دینی بہنیں ہیں. تو یہاں پر میرا جو مقصد ہے دین سیکھنا اور سکھانا، اس کو لے کر کے چلنا.
تو یہاں میں دوسرے حصے پر روشنی ڈالنا چاہوں گی جس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے۔ یہ آیت طلب علم یعنی دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلے جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کے ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیں گے، اور یہ کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہ کہ عالم کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور پانی کی مچھلیاں دعا و استغفار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ کہ عالم کی فضیلت کثرت سے نفلی عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، اور یہ کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سونے چاندی کی کوئی میراث نہیں چھوڑتے تھے بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ تو جس شخص نے یہ روایت علم حاصل کر لی اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عالم تھا جو صرف نماز پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا شخص دن میں روزے رکھتا اور رات کو عبادت میں کھڑا رہتا تھا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ سورہ توبہ کی اس آیت کے مطابق دین سیکھنا اور سکھانا ایک عظیم عبادت اور فرض کفایہ ہے۔ یہاں دین سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے کچھ نکات یعنی پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلا پوائنٹس ہم دیکھیں تو دین سیکھنے کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو کیوں نہ ہو ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب لوگ ان کی طرف لوٹیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ بچیں گناہوں سے۔ سورہ توبہ کی 122ویں آیت، اس آیت میں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نمبر 2، دین سیکھنے کا عمل یا طریقہ، تو اس میں کچھ پوائنٹس آ جاتے ہیں جیسے استاد سے رابطہ، جیسے کسی قابل اعتماد استاد ہو، عالم دین ہو یا مفتی ہو کی رہنمائی چاہیے، ان کی رہنمائی میں بنیادی عقائد، قرآن، حدیث، فقہ اور سیرت پڑھیں۔ نمبر 2، مطالعہ کریں، اس میں مستند کتابیں ہوں جیسے بحیثیت مسلمان، اسلامی عقائد میں جیسے تفسیر ابن کثیر، اور حدیث کی کتابیں پڑھیں جیسے بخاری شریف وغیرہ۔ نمبر 3 دیکھیں دین سیکھنے کے عمل میں ہی تو درس قرآن و حدیث، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں۔ حدیث کے مختصر مجموعے جیسے ریاض الصالحین سے روزانہ ایک حدیث سیکھنے کی کوشش کریں۔ دین سیکھنے کا جو چوتھا عمل مطلب آن لائن ٹیکنالوجی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں، اور معتبر اسی طریقے کے اسلامی ویب سائٹ جو اتھینٹک یوٹیوب چینلز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آتا ہے دین سکھانے کا عمل یا طریقہ۔ دین سکھانے کے عمل یا طریقے میں ہم دیکھتے ہیں نمبر سب سے پہلا جو آتا ہے وہ دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کے لیے میں کہ نرمی اور حکمت سے لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کی طرف بلائیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال و حرام وغیرہ کے بارے میں نرمی سے انہیں بتا کر۔ دوسرا، درس و تدریس کے ذریعے مسجد یا گھر میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر قرآن و حدیث اور اسلامی اخلاقیات پڑھائی جائیں، ان کو بتائی جائیں۔ دین سکھانے کے عمل میں تیسرا جو آتا ہے وہ عملی نمونہ، اپنے اخلاق اور رویوں سے دین کی خوبصورتی پیش کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے میری طرف اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بات اسی میں چوتھا تحریری کام آ جاتا ہے، جس میں ہم اسلامی موضوعات پر مضامین لکھنا ہو یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا یا کتابچے وغیرہ یعنی کارڈ وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ چوتھا جو علم سیکھنے اور سکھانے کا یہ وہ اس کے فضائل اور برکات ہیں کہ جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے فضائل۔ نمبر 2، اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے۔ پانچواں اور آخری علم سیکھنے اور سکھانے کا جو احتیاطیں کرنی ہے ہمیں، خلوص نیت، علم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں نہ کہ دکھاوے یا تکبر کے لیے۔ نمبر 2، غلط عقائد سے بچیں، غیر معتبر کتابوں یا گمراہ کن تحریکوں سے دور رہیں، اس لیے کہ آج اگر ہم یوٹیوب بھی اگر کھولتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی آ جاتی ہیں اتنا مطلب شعور ہونا چاہیے کہ ہم پہچان سکیں۔
कि जी, दीन सही की और अगर गलत। जानकारी नहीं होगी तो कुछ भी देख करके इंसान गुमराह हो सकता है। जबकि आज का उससे दौर जो है बहुत ना ज्यादा मतलब इससे हम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब मुनकरीन हदीस का भी मत एक वो जो है ना ये बढ़ने लगा है, यानी हदीस के जी जो सिर्फ कहते बिल्कुल हैं कुरान सब कुछ है, और उनके फॉलोअर भी जी बढ़ते चले जा बिल्कुल रहे हैं। तो सही इल्म जो है ना सीखना और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना सही दुरुस्त में जी ये करके, एक बात भी हमें दुरुस्त मालूम हो जाए तो बल्लिगु अन्नी लौ आया। और हम में से हर एक जैसे और जो इल्म की फजीलत के बारे में जो आपने बात कही ना कि जो अब इबादत में लगा रहे है ना, आबिद और आलिम के जो है वो तो इल्म जी हासिल करें, क्योंकि उसका दोनों में कोई मतलब मुआवजा ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कि हम अगर अपने आप में बहुत इबादत गुजार हो जाएं और अपनी नमाज़ें रोज़े और तस्बीहात और सब कुछ मतलब बिल्कुल बहुत बेहतर बेहतर करते रहें, तो वो दर्जा नहीं हासिल कर सकेगा इंसान। और हालांकि फ़राइज़ पूरे करे और जो भी मतलब चीज़ें हैं वो करे और इल्म को सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, है ना, ये भी तो सही हदीस से ये बात है ना कि बेहतरीन तुम में वो है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अगर सीखने सिखाने का सिखाने से पहले सीखना पड़ता है ना। अब सीख लिया, जी जिसने मान लो थोड़ा बहुत सीख लिया है ना, जो 10th पढ़ लिया तो उसको चाहिए कि वो 5th क्लास वालों को पढ़ाए, ज़रूर पढ़ाए। जो जिसने 5th तक पढ़ लिया उसको नर्सरी को तो पढ़ा ही सकता है ना, बता ही सकता है, छोटे भाई बहनों का होमवर्क तो करा ही सकता है ना। तो इस तरह का मतलब जैसे ना कि अब हम ये एक कंसेप्ट है ना, एक गलत फहमी है कि उलमा करेंगे तो उलमा कहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो आयत है ना इस बात की दलील है कि कुछ लोग निकलें, सब लोग नहीं निकले लेकिन कुछ लोग निकले, और वो क्या करें कि वो यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो दीन की समझ बूझ मतलब पैदा करें अपने अंदर, और फिर वो जाएं अपने अपने इलाकों में जाके फिर इस बात को जो है लोगों को ख़बरदार करें। इस जो आयत आपने हवाला दिया है ना, जो 122 आयत सूरह 22 में, सूरत और हम लोग जहाँ से जो कोर्स हमने किया है ना उस्ताजा के, उस अलहुदा इंटरनेशनल जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई है इसी आयत के ऊपर। ये आयत बुनियाद में है उसके कि हाँ, यानी कि हर इलाके से लोग आएँ, आके इस सेंटर में मतलब एक सेंटर हो, चाहे कहीं भी दीनी तालीम का कुछ मतलब एक मरकज़ होता है, एक कोई जगह होती है जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हर जगह नहीं होती हैं, उस्ताद या फिर जो भी मतलब पढ़ने पढ़ाने का जो एक ये है, तो वहाँ पे कुछ लोग जाएं, सब लोग नहीं जा पाएंगे, और वो आके अपने अपने इलाकों में, अब आप जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, एक आपने मतलब क्लास ज्वाइन की, वहाँ पे आपने मतलब जैसे सोमिया ने भी, आप सब में मतलब माशाल्लाह जितने लोगों ने अब इतने साल से जब किया एक अरसा दराज से, तो अब ये मैं वही कह रही हूँ कि वो जो दरख्त जो बीज एक डाला गया था वो फलदार अब हो गया है, अब उसके मतलब समरात मिलने लगे हैं लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। कि हर कोई अब मतलब ये कोशिश में है कि अपने आसपास में जो इस रोशनी को अब फैलाए, क्योंकि इतने साल से जब आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो इतना कुछ तो आपके पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मोती तो इकट्ठा कर लिए हैं कि आप तकसीम कर सकते हैं कुछ, और अभी आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। तालिब इल्म तो हमें रहना ही रहना है, पूरी लाइफ रहना है जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इल्म की तलब में तो हमें रहना ही है इंशाल्लाह। अब मैं आगे जो है वो बहुत ज़जाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। आगे मैं जो मज़हबी की तरफ मैं आऊँगी, आप भी अपने तासुरात बयान करें। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे आपने मौका दिया कुछ बताने का। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो मैं कुरान भी की इसी टीम की एक जज़ाकल्लाह खैर। मेंबर हूँ जो स्टार्टिंग से बाजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे मैं जो कुछ आयत लेकर के आपके पास आई हूँ, 2 आयत है, और जो कि रियली में जब उस आयत को जब पढ़ा जाता है तो दिल को बहुत टच करता है, और तब अल्लाह की कुदरत का पता चलता है कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, और वो हमें बनाने वाला खालिक है जो कि हमारे नफ्स से वाकिफ है। किस तरह अल्लाह पाक ने 1500 साल पहले ये बता दिया हमें। सूरह अनाम आयत नंबर 30 का, मैं कुछ ऐसे ही, बहुत ज़्यादा वक्त तो हमारे पास नहीं है जो लेकिन थोड़े सी आप मैंने लोग सबसे समझा इंशाल्लाह है, ताला उसको मैं बस पॉइंट टू पॉइंट आपके पास पेश करना चाहती हूँ कि मैंने इस आयत से क्या सोचा समझा और क्या समझा, और आपके सामने वो चीज़ मैं डालना चाहती हूँ। तो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अनाम आयत नंबर 70 का मैं छोटा सा कुछ आयत इसका बताना चाहती हूँ। ये तो आयत बहुत बड़ी है वैसे। इत्तख़ज़ू दीनहुम लईबन व लहवन वगर्रतहुमुल हयात दुनिया। ये आयत और भी बड़ी है, लेकिन मैं इस आयत को लेके इतना सा मैं बताना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जिन्होंने बना लिया है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल दिया है उन्हें दुनिया की जिंदगी में। तो इस आयत को हर इंसान, सबसे पहले तो मैंने इसको अपने ऊपर लेकर के देखा कि अल्लाह पाक ने किस तरह से, क्या इसका पस मंजर है, कैसे ये आया, वो इतना तफसील करने की जरूरत नहीं। हर इंसान इस आयत को अपने ऊपर रख के देखे अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं। हमें ये कह रहे हैं कि तुमने इस दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा बना लिया है। खेल तमाशा का वर्ड यहाँ पे अल्लाह पाक ने इसलिए इस्तेमाल किया है
क्योंकि जब खेल तमाशा में जब इंसान किसी चीज में मुलविस हो जाता है या खो जाता है, तो क्या होता है, वो जो उसका जो फर्ज है, जो उसका फराइज है, उसको भूल के रह जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब किसी अगर वो वीडियो गेम खेल रहा है या कोई गेम ही खेल रहा है, तो वो उसको ना खाने का होश होता है ना पीने का होश होता है, वो उस गेम के अंदर क्या होता है, एकदम लीन हो जाता है, उसके अंदर खेलने लगता है। इसी तरह अल्लाह पाक हमें कह रहे हैं कि क्या तुम दुनिया की जो हकीर जिंदगी, जो कुछ दिन की जिंदगी है, कि हम सब एक मुसाफिर हैं, यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर हम इस दुनिया से हमें चले जाना है। एक मुसाफिर का क्या काम होता है कि अपनी जिंदगी को एक मुसाफिर की तरह से जीना है। लेकिन हमने इस जिंदगी को कैसे बना लिया है, भाग दौड़, हर चीज दुनिया में, मतलब कामयाबी दुनिया, ये दुनिया वो दुनिया, और इसको हासिल करने के लिए बड़ा मकान हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, रुतबा हो जाए। हम औरतें क्या है, घर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, कॉम्पिटिशन लगे रहते हैं, उसके घर में ये है, उसके घर में वो है, तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उसके पास ऐसा कपड़ा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। हमारे भाई हजरात क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने कॉम्पिटिशन में वो नमाज जाया हो रही है, क्या हो रही है, तो ये सब क्या, ये खेल तमाशा है। अल्लाह पाक ने खेल यानी कि जो नॉर्मल खेल है उसके लिए मना नहीं किया गया है, मतलब इसको, ये जो दुनियावी जिंदगी का जो भाग दौड़ है, अल्लाह पाक ने कहा है इसको, जो हमारा मकसद होना चाहिए कि केवल हमें अपनी जिंदगी को जीने के हिसाब से अपने आप को कमाई करना है, उस तरह से करना है। और अपना जो हमारा मकसद है, जो इससे पहले हमारी उस्तादा ने हमारे बताया, स्वामिया ने बताया, फरजाना बाजी ने बताया है कि हर सब ने ये क्या बोला कि दुनिया एक हकीर चीज है। अल्लाह ने इसको मच्छर के पर के बराबर भी इसको दर्जा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको पाने के लिए भाग दौड़ लगे रहते हैं। उसी में अल्लाह पाक एक और आयत में, सूरत बकरा में आयत नंबर 208 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और आप इसका को रिलेट करिए कि क्या यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ात वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फिर इस आयत में अल्लाह पाक क्या बता रहे हैं कि ए ईमान वालों, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों से मुखातिब है, यानी कि ईमान वाले कौन है, हम। या अय्युहल्लज़ीना, ये यहाँ पे या अय्युहल इंसान नहीं बोला गया, नास नहीं बोला गया, आमनू बोला गया। तो आमनू का मतलब क्या हुआ, जो ईमान लेके आ गए हो, आप ईमान में दाखिल हो गए हो, तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो, तो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। आधा इस्लाम का आधा तो आप यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हो, फिर गैर कौम की भी मुसाबत करते हो, फिर दुनिया को भी खुश करने का काम करते हो, थोड़ा सा अल्लाह को भी राजी करने का काम करते हो। तो यहाँ पे अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, ए मेरे बंदो, जो आप ईमान ले आए, तो मुझ पे ईमान लाए हो, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कहने का मतलब मुराद यहाँ पे है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताते हुए चल रही हूँ। हम सब ख्वातीन हैं, हम अपने माँ बाप के घर में जिस तरह से रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हम शादी होकर के दूसरे घर में आते हैं, तो क्या जो रूटीन हमारा अपने घर में चल रहा था वही रूटीन हमारा अपने ससुराल में भी चल सकता है? नहीं। तो ऐ औरतों, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम एक बहू बन गई हो, अब एक माँ बन गई हो, अब आपको अपनी रूटीन को तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम, अल्लाह पाक काफिर से नहीं कह रहा है, अब अल्लाह पाक किससे कह रहा है, मोमिन से। मोमिन, तुम दाखिल हो गए हो, तुम इस्लाम ले आए हो, तो आप इस्लाम की जैसे जो दीन कहता है, जो इस्लाम कहता है, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारो। थोड़ा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह करते हो, शिर्क भी करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हो, और क्या हैप्पी दिवाली और हैप्पी क्रिसमस भी कहते हो। नहीं नहीं नहीं, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। तुम अल्लाह को खुश कर, थोड़ा सा अल्लाह को भी खुश करना चाहते हो, थोड़ा सा दुनिया को भी लेकर के चलना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पे तो आप नकाब को फॉलो करते हैं, और कभी अरे हम शादी में जाएंगे तो दुनिया वाला क्या कहेगा। नहीं, ये नहीं है। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, काफा। ये हमें जो काफा का जो वर्ड है, उसमें मुखलिस, पूरा खालिस अल्लाह के दीन में आप एंटर हो जाइए। ये आधा जब जो इंसान किनारे पे रहता है ना, जो इधर का भी मजा लेना चाहता है, वो उधर, जैसे कि एक कश्ती में हम सवार हैं, अगर जो इंसान बीच में है तो वो सेफ है, यानी कि वो पूरा बीच में है। लेकिन जो इंसान किनारे में है, वो पानी का भी मजा लेना चाहता है और कश्ती का भी मजा लेना चाहता है, तो क्या होता है, उसके डूबने के खतरे आसार ज्यादा होते हैं। ब्रेड के ही कोने आप देख लीजिए, जो किनारे का होता है, जो दाखिल नहीं है, वो सख्त होता है, और जो बीच में है तो वो क्या होता है, आपका नरम होता है। इसी तरह जो इंसान इस्लाम में दाखिल है, वो पूरा इस्लाम को ले लेता है, तो क्या होता है कि उसको फिर उसका दिल मुतमईन हो जाता है। एक गैर मुस्लिम जो है, जब वो इस्लाम दीन में आता है, तो वो इस्लाम कबूल करता है, और जब एक मुसलमान जब दीन में आता है, तो वो कुरान को कबूल करता है।
कुरान को कबूल करने का मतलब क्या है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, बिल्कुल अल्लाह की यानी कि इताअत और अल्लाह रसूल को, की इताअत, अल्लाह बिल्कुल की मानना और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चलना। यानी कि कुरान हमसे क्या कहता है उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। दुनिया हमें क्या कहती है ये हमें नहीं करना है। पूरा हमें अपने आप को खालिस दीन के अंदर लेकर के आना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा हम दिवाली भी मना लेते हैं, हमारे घर में मंदिर भी है, हमारे घर में मस्जिद भी है, हम नैरो माइंडेड नहीं है, हम ब्रॉड माइंडेड है। नहीं 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 नहीं, ये सब दिल को बहलाने वाली चीजें हैं। आप क्या अपने ससुराल को और अपने मैको को एक साथ चला सकती हैं? एक टाइम में एक तरह से आप चला सकती हैं कि जैसा रूल एंड रेगुलेशन वहां पे था सेम रूल रेगुलेशन आप ससुराल में भी करेंगे? ऐसा हो सकता है? जब दुनिया में एक छोटी सी जगह पे ये काम नहीं हो सकता है तो आप दीन को, इस्लाम को दूसरे कौम के साथ कैसे मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये इतनी प्यारी सी आयत अल्लाह पाक दोनों को रिलेट करके मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि दुनिया को खेल तमाशा नहीं बनाइए। दीन को खेल तमाशा नहीं बनाना है। हालांकि दुनिया का ज़िंदगी है ही खेल तमाशा, वो मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर तो है ही, और खेल तमाशा है। दीन को यहाँ पे असल में आप जो कहना चाह रही दीन हैं, को हाँ जी, दीन को यहाँ पे खेल तमाशा नहीं बनाइए। दुनिया की जिंदगी हकीकत महज एक खेल तमाशा है। दुनियावी फितना इंसान को गुनाह में मुलविस करता है। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह किया है तो उसका हक भी अदा करना है। ठीक है, आपको अब उसके हक को अदा करने के लिए आपको कुरान को थामना है। क्यों? किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक तरीका होता है। तो ये जिस्मानी मशीन को चलाने के लिए अल्लाह पाक ने जो मैनुअल दिया है वो कुरान मजीद है। और जब तक हम उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें अपनी जिंदगी को चलाना कैसे है। तो इसमें दाखिल होने के लिए पूरे दाखिल होइए। अगर 2 साल 3 साल हो गया, अगर हमारे में कोई चेंजेस नहीं आया है तो गौर फिक्र करने की बात है कि फिर हम सही दीन पे हैं या नहीं है। लेकिन अगर हमारे अमाल में चेंजेस आया है तो ये हमें बताता है कि हम सही दीन पे जा। कुछ बस 2-4 कीमती बातें जो मैं आपको नसीहत करना चाहती हूँ। नमाज ऐसी पढ़ो कि जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो। रोजा ऐसे रखो कि जैसे ये अलविदाई रोजा हो। सदका ऐसे दो कि ये तुम्हारा आखिरी सदका हो। कुरान ऐसे पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी तिलावत हो। अल्लाह की कसम, हम अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते और हमें हमेशा जिंदगी यहाँ पे गुजारने का कोई वादा नहीं दे सकता। ऐसी नेकी करो कि दुनिया में आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, क्योंकि हम सब जाने वाले हैं और बाकी सिर्फ अमाल का असर रह जाएगा आपका दुनिया में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक, माशाल्लाह मज़री। बिल्कुल जो बात आपने याद दहानी करा दी ना कि पूरे के पूरे दाखिल हो, आधे अधूरे नहीं। बल्कि और एक जो बात की मतलब वो जो चेंजिंग नहीं आ रही है, तो क्या होता है कि महफ़िलों में आते जाते रहते हैं, लेकिन वो चेंजिंग नहीं आती, तो वो कुरान के ज़रिए से आती है। और माशाल्लाह आप सब इस बात की ज़िंदा मिसाल हैं कि आप लोगों ने कुरान को थामा, कुरान क्लासेस ज्वाइन की, तो आपके अंदर वो तब्दीली आई कि आप दूसरों के लिए मिसाल बन गए। चाहे एक तड़प दिल में पैदा हो गई कि जिस तरह से अल्लाह ने हमें एहसान किया है तो हम भी लोगों को जोड़े इससे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत दिन की खिदमत ले आप सबसे और इल्म में और आगे बढ़ाए, बरकत दे बहुत। बारकल्लाह फ़ीक। अब आगे मैं नेक्स्ट जो है डॉक्टर सादिया की तरफ आ रही हूँ। एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते और कुरान की स्टूडेंट होने के नाते आप किस तरह से देखती हैं, क्या सोचती हैं और किस तरह से आपने मतलब इन चीज़ों को आप बताना चाह रही हैं, आप अपने तासुरात बयान करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। यहाँ पर मुझे कुछ मेडिकल से रिलेटेड एक टॉपिक के अकॉर्डिंग टू दैट मुझे कुछ बताना है। रब्बी शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कहा गया है ना कि बीमारी से पहले सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे। जो मेरी थोड़ी बहुत एफर्ट है, क्योंकि टाइम भी हमें कम मिला था, दूसरा हमें शॉर्ट में बहुत करना है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट शैलो ये थोड़ा बात कर रहे हैं हम। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले लेंगे इम्यूनिटी हमारी, कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो किस तरह से इससे बूस्टअप होती है और वो किस चीज से बूस्ट होगी हमारी इम्यूनिटी। वो हमारी इम्यूनिटी जो बूस्ट होगी वो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है हेल्दी डाइट। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम डेली लाइफ में भी हमें पता है कि हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो उसमें ये आता है कि सेहतमंद खुराक और कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि सेहतमंद खुराक होगी हमारी तो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत हमारी बढ़ेगी, यानी कि
قوت مدافعت means immunity. اسلام میں صحت مند خوراک کی بہت اہمیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا میں جو ہوں صرف ترجمہ ہی پڑھوں گی. بالکل انشاءاللہ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے لوگوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. یعنی یہ پاکیزہ اور طیب چیز. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کو بہت ایک امپورٹنٹ اور زور دے کے کہا ہے کیا ہمیں کھانا ہے، وہ حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی جو ہے نا اپنے منہ میں رکھیں اور نیچے حلق سے اتار لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہم کھا رہے ہیں ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، وہ اچھا ہے یا نہیں ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہیے جیسے ڈاکٹر سعدیہ کہ وہ جو حلال میں جو مطلب صحت بخش ہے زیادہ جو طیب ہے، یعنی جو صحت جی تو بہت ساری آیات ہیں اللہ جہاں پر ہمیں حلال اور طیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے آگے ہے اچھی خوراک قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے، یعنی کہ امیونٹی کو بڑھاتی ہے. اچھی خوراک جس کی مدد سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھی خوراک کا کیا مطلب ہے؟ اچھی خوراک یعنی کہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہم نے بتا دیا حلال اور طیب بھی ہونا، وہ تو ہو گیا. ایک سب سے بڑا فیکٹر ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو حلالی کھانا ہے، ہر کچھ چیز منہ میں نہیں رکھ لینی ہے. کہیں بھی جائیں اور ہم کسی بھی ریسٹورینٹ میں، آج کل کیونکہ ٹرینڈ بہت چل گیا ہے ریسٹورینٹس کا، آن لائن آرڈر کرنے کا، یہ سب اس طرح کی باتوں کا، تو اس لیے ہمیں پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہونا چاہیے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو حلال کھانا کھلاتے ہیں، حلال رزق دیتے ہیں، ان کے بچے ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے اور ان میں دین کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ حلال کھاتے ہیں اور وہ دین سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم اچھا کھانا کھائیں گے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اچھا جو کھانا ہو گیا وہ ہمارا بیلنس ڈائٹ ہو گئی. بیلنس ڈائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں آتا ہے بیلنس ڈائٹ میں ہم کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے کھانے میں کاربس ہونے چاہیے، پروٹین ہونا چاہیے. پروٹین بہت اہمیت رکھتا ہے. وٹامنس ہیں، منرلس ہیں، فیٹ جو ہے آج کل یہ سب کو آتا ہے، ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں ہم ہیلدی رہنا ہے تو ہمیں فیٹ چھوڑنا نہیں. فیٹ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. گڈ فیٹس ہوتے ہیں جو گڈ فیٹس ہیں ان میں جو ہے ہمارے وٹامنس ہیں وہ فیٹ سولوبل ہوتے ہیں. اگر ہم فیٹ بالکل نہیں لیں گے تو وہ وٹامن ہم ایبزارب نہیں کر سکتی ہماری باڈی. اس کے لیے ہمیں فیٹس کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں فیٹ بھی لینا ہے کھانے میں، بٹ گڈ ہونا چاہیے اور کوانٹٹی بیلنس ہونی چاہیے جتنا ہمیں ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم فرائیڈ کھا رہے ہیں تو فرائیڈ ہی کھاتے رہیں، نہیں، وہ نہیں کرنا ہے. ہمیں بیلنس جیسے بار بار وہ آتا ہے نا کہ بیلنس ہونا چاہیے، ہر چیز بیلنس ہو. اور روزمرہ کی زندگی میں بھی جو ہماری ڈیلی روٹین ہے اس میں بھی ہماری جو لائف ہے اگر بیلنس ہے، ہم اچھے سے نیند ہماری بیلنس ہے، ہمارا کھانا بیلنس ہے، ہمارا ورک بیلنس ہے، ورک لوڈ زیادہ نہیں تو ہماری جو روٹین لائف ہے وہ اسموتھلی وہ گزرتی ہے. تو اسی طرح سے ہم پھر آگے آتے ہیں کہ پھر کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم متوازن غذا کا انتخاب کریں، پھر آگے نا بیلنس ڈائٹ کا اگر ہم انتخاب کرتے ہیں تو ہمارا جسم مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور بیماریاں ہم پر کم اثر کرتی ہیں. اگر روزہ رکھنے کے بعد ہم 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کہ سب سے بڑا پہلے ہم افطار آ جاتا ہے. جب ہم روزہ کھولتے ہیں ہمارا افطار ہم کرتے ہیں، اگر ہم افطار میں ڈائٹ ہماری اچھی ہوگی، ہمیں فروٹس بھی ہوں گے اس میں، ہمارے اوپر ہمارے کچھ ایسی ڈائٹ پروٹینس ہوں گے، ہمارے کچھ فیٹس ہوں گے، تو کوانٹٹی بھی کم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کھا رہے بیلنس ہے ہماری ڈائٹ لیکن بہت اوور کر لیں تو وہ بھی ہمیں نقصان دے سکتا ہے. تو اس لیے پھر وہی بات آ گئی بیلنس. ڈاکٹر سعدیہ میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ جسم کا زکوٰۃ ہے، یعنی جسم کو پاک کرتا ہے. تو آپ نے بتایا بھی تھا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ بالکل. یہ مثال کے طور پر آ جاتا ہے جیسے کھجور ہے، شہد ہے، زیتون ہے، کلونجی ہے. یہ جو چیزیں ہیں ہمیں سب کو پتا ہے، یہ طب نبوی میں اس کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اس لیے ان میں جو نا غذائی اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری کھانے کی پورتی کر دیتی ہیں، یعنی کہ پورا کھانا جو بھی ہم
पूरे दिन खाते हैं वो उसको पूरा कर देती हैं। फिर मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाने में मददगार होता है। बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर ताकत ज्यादा आती है। फिर रोजे के बाद जैसे अभी बाजी ने कहा डिटॉक्सिफिकेशन, तो मैं वही बात बता रही हूँ कि जो हम आजकल जो डाइटिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो हमारा क्या पर्पस होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। जो हम खाते रहते हैं तो उसमें हमारे कुछ जो है पॉइजनस चीजें बन जाती हैं। टॉक्सिन वगैरह। जैसे कि कीटोन बॉडीज होती हैं, वो कीटोज होते हैं और केमिकल्स होते हैं। कुछ ज्यादा यूरिक एसिड है, सपोज यूरिक एसिड कितना खतरनाक चीज है, एक सिंपल चीज है जो हर कोई जानता है। उनसे हम जब रोजा पूरे दिन भूखे रहते हैं तो हमारा जो बॉडी है जो हमारे अंदर जमा है उसको यूज कर लेती है। उस तरह जब यूज कर लेती है तो जो कुछ चीजें हैं और फिर वो जो है ना पास आउट हो जाती हैं। वो थ्रू द आगे मैं आती हूँ कि स्वेटिंग है, यूरिन है, स्टूल है, इस तरह से हमें अल्लाह ताला का निजाम है वो सब बाहर निकाल देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है रोज आफ्टर रोजा, फिर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो उससे अल्लाह ताला ने हमें रोजा दे के एक इतनी बड़ी नेमत दी है कि हमें फिर किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ सकती अगर हम अल्लाह के अहकाम के जरिए, अल्लाह के अहकाम के अकॉर्डिंग हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फिर इसके बाद आता है जो देखिए जो मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आजकल कितना ट्रेंड चल गया है, कीटोस डाइट का कितना ट्रेंड है। कीटोस डाइट में क्या होता है, सब फैट खिलाते हैं, सब प्रोटीन और फैट, प्रोटीन फैट, उसमें कार्ब्स हटा देते हैं। जो दूसरी डाइट होते हैं वो सिर्फ फ्रूट्स खिलाते हैं डाइटिशियन। तो हम एक चीज को हम अगर हम फॉलो खाते रहेंगे ना तो बॉडी भी ऊब जाएगी, यानी कि वो बोर हो जाता है। कोई भी एक इंसान, हम एक ही काम हम करते रहे, एक वक्त आएगा उससे बोर हो जाएंगे। इसलिए जो है हमें अपनी जिंदगी हर चीज को शामिल करना है। ना हम सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं, ना हम सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ना हम सिर्फ मीट खा सकते हैं, ना हम सिर्फ पानी पी सकते हैं। इस तरह से जो चीज है हमारी, हम थोड़ी हर चीज खाएं जो कि हमारी बॉडी में बैलेंस, जो हमारी डाइट बैलेंस हो जाए। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे सिर्फ डाइटिशियन ने फाइबरस डाइट बताई थी तो मेरा स्टमक ऐसा हो गया है कि मैं अपने डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मेरा फाइबर ही बंद कर दिया। तो इसलिए हमें जो है डाइट में बैलेंस रखना है, हर चीज खानी है। क्वांटिटी हम कम कर दें, अगर हमें अपना वेट लॉस करना है अपना क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए हमारे खाने की। फिर उसके बाद आता है कि फितरत के अजायबात और इंसानी जिस्म, ये तो मैंने इम्यूनिटी और रोजे से अकॉर्डिंग बात की है। फिर उसमें आता है कि अल्लाह ताला ने नेचर में जो बनाया है ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा आता है कि बॉडी किस तरह से काम करती है। उसमें अल्लाह ताला ने इतने सारे निशानियां दी हैं अपनी, कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को बेमिसाल तख्लीक किया है। उसकी कोई मिसाल ही नहीं है जो एक इंसानी जिस्म है। जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे जिनको मतलब ये इन चीज़ों का नॉलेज है, जैसे अल्लाह की क्रिएशन जो है, तख्लीक है। अब जैसे आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ती होंगी तो और फिर अपने कुरान को पढ़ा तो क्या ही मतलब वो उसका मतलब एक असर होता होगा ना, एक इम्पैक्ट और तदब्बुर और तफक्कुर में बहुत मतलब हेल्पफुल होता होगा बनिस्बत उसके कि जो इंसान इन चीज़ों को उस तरह से नहीं मतलब स्टडी किया है। तो वही मुझे लगता है कि जैसे अब इस तरह के लोग जब अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर जो एक वसअत होगी सोच में और या फिर उसको समझने में, या फिर उसको मतलब लोगों को बताने में भी, समझाने में भी, चाहे उसका ईमान का एक लेवल जो होगा ना उसका मतलब एक आयत है ना कि अल्लाह से तो वही इल्म वाले ही डरते हैं। यानी जिनको इल्म है, तो ये दुनियावी इल्म भी कोई बेकार चीज़ नहीं है, बल्कि इसको हम अगर अल्लाह की किताब के साथ, हिदायत के साथ ले लें तो ये बहुत बड़ी दौलत है। मतलब वो इल्म जो है वो अब यानी कि दीन की खिदमत में इस्तेमाल होगा, फिर तदब्बुर और तफक्कुर, फिर अल्लाह को पहचान, अल्लाह की मार्फत उसके ज़रिए से और आसान हो गई। तो ये तो क्या ही बड़ी नेमत हो गई ना। लेकिन अगर उससे कट जाएं, किताब से, किताबुल्लाह से कट गए हैं, सुन्नत से अगर दूर है इंसान, तो फिर तो वो दुनिया में फिर वो क्या होता है, वो अल्लाह का ही इनकार करने लगता है। यानी ये सब चीज़ों को स्टडी करके जी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोनों को मतलब दोनों हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जो इस्लाम कबूल करते हैं उनमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो जब अपनी नॉलेज, अपना साइंस की नॉलेज हासिल कर चुके होते हैं, दुनियावी उन्हें मालूम होता है
جب وہ اس میں کمیاں نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہر چیز جو پہلے اب وہ پڑھ رہے ہیں دنیا میں پڑھی ہے انہوں نے وہ سب قرآن میں موجود ہے، تو بالکل وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت ہے، یہ بالکل پہچان بے جاتے شک۔ ہیں بالکل اللہ ماشاء اللہ کہ جو اب جس کو گمراہ ہونا اس کو تو خیر یدلو بھی کثیرہ یہدی بھی کثیرہ ہے نا، وہ تو قرآن سے بھی ہو جاتا ہے کسی بھی چیز سے اللہ کی. تو یہ تمام ایک تو آیات شرعی آیات ہو گئی جو قرآن والے نے نازل کی، کونی آیات جو کائنات میں ہے جو یونیورس میں جو بکھری ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی آیات ہے، وہ نشانی اللہ ہی کی، اس کے ذریعے سے بھی انسان اللہ کی معرفت پاتا ہے نا، تو بہت بڑی بات ہے نا. تو وہی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو نا آنا چاہیے، وہ دین سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جیسے یہ زیادہ بہتر طریقے پہ سمجھ سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس کی آلریڈی علم ہے، بہت سارے علوم ہیں، اور وہ تمام علوم مل کے اور پھر اللہ کے دین کو جی الحمدللہ الحمدللہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر تک آئی، اور بالکل. آپ میرے گھر میں آپ سے میں آپ میرے یہاں انوائٹ کرنے آئی میرے ہاں وہ مجھے لگتا ہے کسی دینی پروگرام کے انویٹیشن کے ساتھ میں آپ کو اور آپ آئی جی پہلی بار جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ تو دین کے ذریعے ہی ہمیں اللہ نے جوڑا ہے نا، قرآن کے اوپر اللہ بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اللہ نے اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کہ میرے گھر میں چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے جو الحمدللہ اللہ کا جو شکر ہے ان میں بھی کچھ چینجز آ رہے ہیں لیڈیز کے اندر. جی آپ کے تھرو وہی مجھے لگتا تھا کہ آپ کے تھرو جو آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت دین کا کام لے، بہت خدمت لے، اور اللہ قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص بھی کر لے، خلوص اللہ تعالیٰ مطلب وہ عطا کرے کہ وہ شرف قبولیت کو پہنچے ہمارے اعمال ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ایک پوائنٹ اور میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں، بالکل ضرور ٹھیک ہے؟ ایکسپلین کریں. اس میں عادت بہت امپورٹنٹ وہ ہے پوائنٹ ہے جو ہمارے کھانے کی عادت کیسی ہونی چاہیے، کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں کم کھاؤ، پانی بیٹھ کر پیو، اور چھوٹا نوالا لو، پانی 3 گھٹ میں پیو. میں تھوڑا سا فاسٹ میں نے اسپیڈ کر دیے. جی تو جی اس کی جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ ہے جو میں تھوڑا سا بیچ کا پورشن ہے کہ اور خوب کھاؤ اور پیو اور کلو واشربوا ولا تسرفوا، مجھے لگ رہا ہے وہی آپ پڑھ رہی ہیں. جی جی بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیٹ کا 1/3 کھانا کھا لے، 1/3 پانی کے لیے رکھ لے، اور 1/3 سانس کے لیے رکھ لے. جب یہ تمام چیزیں مطلب میڈیکل سے بھی مطلب وہ ہو رہی ہیں نا، جیسے اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن کی آیات، بالکل یہ ساری چیزیں مطلب کمپیٹیبل ہیں، جیسے کہ بالکل. پھر وہی آ جاتا ہے بیلنس، اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت ساری چیزیں تو باقی رہ گئی ہیں لیکن بس وہی وقت کا وہ ہے. بہت ساری جو آپ نے بہت ساری باتیں اور بھی بتائی تھی، جو ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں، جیسے عید کی خوشی ہے، ملنا جلنا اور یہ تمام چیزیں، تو وہ بس انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو ہے وہ اپنی بہن صالحہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں، اور مجھے آپ کے دیکھ کے نا وہ آیت یاد آتی ہے کہ وہ فسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، یعنی زمین میں چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو. تو ماشاءاللہ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ انڈیا آ گئی ہیں، آپ آسٹریلیا سے دبئی چلی گئی ہیں، پھر اب ماشاءاللہ آپ گھومتی رہتی ہیں، تو یہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو آپ مختلف ممالک میں جو آپ جاتی ہیں اور وہاں کے جو کلچر ہے، چاہے ریلیجن کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ وہاں کے لوگ، یا آپ نے وہاں پہ رمضان بھی گزارا، چاہے عید وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، تو اپنے ملک سے چاہے میں یعنی اپنے ایک دینی مطلب اس میں کیسے دیکھتی ہیں آپ، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گی، اور بھی آپ کے جو بھی مطلب تاثرات ہیں وہ بھی بیان کریں.